اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. مائک کی آواز بڑھائیں، بہت کم ہے. یہ پنکھا بند کر دیں، اس کا بھی کچھ شور ہو رہا ہے. آدمی یا تو اپنا بیان سن لے یا پنکھے کی سن لے. الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. مجھے اندازہ نہیں تھا اتنے سارے لوگ جمع ہو جائیں گے. میرا خیال تھا تھوڑے سے لوگ ہوں گے، تو ماشاءاللہ کافی بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا ہے. اب یہ بھی ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، کہیں بھی جاؤ تو لوگ پھول پھینک رہے ہوتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میری شادی ہو رہی ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. مائک کا جو ہے نا انتظام خاندانی ہونا چاہیے. جتنا انتظام آپ لوگوں کو جمع کرنے پر لگاتے ہو، اس سے زیادہ مسجدوں میں ٹائلوں پہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں، پنکھوں پہ ہو رہے ہیں، مائک پہ نہیں ہوتے خرچ. حالانکہ اس میں تراویح میں بھی اسی میں تلاوت ہوگی، بیانات بھی اسی میں ہوں گے، لیکن یہ تو حال ہے ہمارا. میں یہاں کی انتظامیہ کو نہیں کہہ رہا، اوور آل ایک بات کر رہا ہوں کہ جتنا بڑا دیندار ہوگا نا، یہاں کی بات نہیں کر رہا. دیندار ہونا اور کچھ ہلکا لفظ سوچ رہا ہوں، ایسا زیادہ گاڑا نہ ہو جائے نا. دیندار ہونا اور بے ڈھنگی زندگی ہونا، بے ڈھنگی، یہ ایک ہی چیز کے دو نام بن چکے ہیں. ہمارے ہاں جو رہبانیت پیدا ہو گئی ہے، ہر چیز سے پیچھے ہٹنا کیا سمجھا جاتا ہے؟ دینداری. آپ یونیورسٹی میں جاؤ، جو طالب علم دیندار ہوگا اکثر پڑھائی میں وہ پیچھے ہوگا. میں 100% کی بات نہیں کر رہا، جو یہاں بیٹھے ہوئے ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. وہ پڑھائی میں کیا ہوگا؟ کیونکہ بہت نیک ہے. ہمارے ہاں طلبہ میں، دینی مدرسوں میں جو صوفی قسم کے طلبہ تھے نا، سب کی بات نہیں، ان میں بہت سے پڑھائی میں کیا تھے؟ پیچھے. وہ صوفی ہیں، وہ کس میں؟ وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کیا کرنا ہے پڑھ لکھ کے. تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی آپ کو اگر مذہب پہ چلنا ہے تو یہ دیکھو کہ میرے اختیار میں کامیابی کے لیے کیا ہے اور میرے اختیارات کہاں ختم ہوتے ہیں. جو اللہ کا کام ہے اس میں آپ نے ہاتھ نہیں ڈالنا، اور جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ نے پوری کرنی ہے. یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے یہ. اور یہ خوب سمجھ لو کہ جو آدمی سست ہوتا ہے، کاہل ہوتا ہے، وہ نہ دین کا ہے اور نہ دنیا کا ہے. پڑے ہوئے ہیں گھروں کے اندر، نہ سونے کا ٹائم، نہ اٹھنے کا ٹائم، نہ کھانے کا پتہ. کھانا سامنے آ گیا تو ایسے لگتا ہے دسترخوان بھی کھا جائے گا. یہ سب چیزیں ہمیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت. یہ گورے کر لیں ان چیزوں پر عمل. ایک صاحب نے مجھے گورے کا واقعہ بتایا کہ گورے سے میں نے ٹائم لیا، 10 منٹ یا آدھے گھنٹے کا ٹائم لیا. میں نے اس سے کہا کہ ملاقات کرنی ہے میں نے آپ سے. اب گورا جو ہے نا، وہ پڑھا لکھا گورا تھا. اس کا ایک زندگی کا ہدف ہے بھائی، اس کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے نا. انہوں نے دنیا کو ہدف بنا لیا. ہمارا ہدف دنیا نہیں، ہم دنیا کے پیچھے چلتے ہیں آخرت کے لیے. وہ دنیا کے پیچھے چلتے ہیں دنیا کے لیے، لیکن وہ اپنی دنیا سے مخلص ہیں اور ہم اپنی آخرت سے شاید مخلص نہیں ہیں.
انہوں نے مجھے بتایا کہ میں گورے سے ٹائم لیا, وہ بڑا مصروف آدمی, اس نے کہا بھائی ٹائم نہیں ہے, بڑی مشکل سے آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا. اس نے ڈائری میں نوٹ کر لیا, کہہ رہے میں جب گیا تو ہم تو پاکستانی ہیں نا, جب جا کے بیٹھتے ہیں دھرنا مار کے بیٹھ ہی گئے, اٹھتے ہی نہیں ہیں کہ شاید اب یہ کباب بھی کھلائے گا, اب یہ کولڈ ڈرنک بھی کھلائے گا, اب یہ چائے بھی پلائے گا, اب یہ بھی کرے گا, وہ بھی کرے گا. کہ ہم اس چکر میں تھے. جیسے ہی آدھا گھنٹہ ہوا ہے نا, تو 25 منٹ جب ہوئے تو اس نے مجھے دروازے کی طرف کھسکانا شروع کر دیا, گورے نے خود ہی نا, کہ بھئی آدھا گھنٹہ آپ کا پورا ہونے والا ہے. کہہ رہے ہیں کھسکاتے کھسکاتے مجھے لاشعوری طور پر گیٹ سے باہر, چلو بھئی آپ کا آدھا گھنٹہ کیا ہو گیا, پورا ہو گیا. کیوں بھئی اس کا ایک مقصد ہے, وہ سمجھ رہا ہے بھئی میں نے یہاں تک پہنچنا ہے, یہ میری زندگی کا ایک ہدف ہے. اس کے لیے اس نے اپنے ٹائم کو مینیج کیا ہوا ہے, اسکیجول بنایا ہوا ہے, ایک شیڈول بنایا ہوا ہے, اس میں اس کے پاس آدھا گھنٹہ ہی تھا آپ کو دینے کے لیے, لہذا وہ کامیاب ہے, دنیا میں کامیاب ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ حقیقت میں وہ ہے کامیاب ہے نہیں. دنیا میں کامیاب کا مطلب نظر آتا ہے کہ اس نے جو ہدف تھے وہ حاصل کر لیے ہیں, لیکن ہدف سے جو مقصد تھا وہ پھر بھی حاصل نہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی کہتا ہے میں 1 کروڑ روپے میں اپنی آمدن لا کے چھوڑوں گا, تو بھائی ٹھیک ہے تیری آمدن 1 کروڑ روپے ہو گئی, لیکن اس 1 کروڑ کا مقصد تھا خوشی, سکون, ٹینشن نہیں, وہ پھر بھی ختم نہیں ہوئی, تو اس کا فائدہ کیا؟ تو وہ چونکہ آخرت نہیں ہے نا, اللہ کی رضا سامنے نہیں ہے, تو ترقی تو کر لی اس نے, مگر اس ترقی سے وہ خودکشیوں کا ریشو کم نہیں کر سکے بلکہ اور ڈبل ہو گیا ہے. وہ ڈپریشن کے مریض مارکیٹ سے کم نہیں کر سکے بلکہ ڈپریشن کی بیماری ان کے ہاں اور زیادہ بڑھ گئی ہے. وہ آپس کے وہ بڑے انہوں نے ورک شاپس کرواتے ہیں, تھینک یو سے بات شروع کرو, تھینک یو پہ ختم کرو, بہت محبت اخلاق, مگر لوگ اس کے بعد بھی اپنے ابا اماں کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ تھینک یو بہت ان کے یہاں اخلاق آداب تمیز بہت ہے گوروں کے یہاں, لیکن جو حقیقت ہے کہ یار جو قریبی رشتے, میں اکثر کہتا ہوں یہ جو لبرل لوگ ہیں نا, ان کی اخلاق کی مثال ہوتی ہے جیسے ایئر ہوسٹس کی اخلاق. ایئر ہوسٹس آپ سے بہت محبت سے بات کرتی ہے, بہت تمیز سے بات کرتی ہے, آپ سمجھتے ہو بہت اچھے اخلاق کی ہے, لیکن بھائی اگر یہ اپنے ابا کے سے بھی ایسے ہی بات کر رہی ہے, اپنے شوہر سے بھی ایسے ہی بات کر رہی ہے, اپنے بھائیوں سے بھی, تو پھر تو بہت اچھے اخلاق ہیں. یہاں جو یہ مسکراہٹیں بکھیر رہی ہے تو یہ اچھے اخلاق نہیں ہیں, یہ کمپنی کی طرف سے آرڈر ہے. میں نہیں کہہ رہا سارے گورے اس پیسے لے کے مسکرا رہے ہوتے ہیں, لیکن جو آپ کے اخلاق کے سب سے زیادہ اہل ہیں وہ ہیں جنہوں نے آپ کو, جو آپ کی زندگی کا ذریعہ بنے. جو ریلیشن ہے نا, قریبی رشتے, وہ ختم ہو چکے ہیں وہاں پہ. تو اس لیے آپ جتنے نوجوان حضرات یہاں بیٹھے ہیں میرے بھائی, آپ اپنی زندگی کا ایک ہدف بناؤ. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.